We do, but we're using his phone. Yeah. But Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I want to offer my condolences on this third 1943 Hijri. This is the night of third Muharram. And I want to continue to offer my condolences. Let's start with reciting a Surah Fatiha for Marhum Tahir Mumin and for Kul Mu'minin Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Before we start tonight's majalis, before we start the next day of Muharram, we've completed 2 full days of Muharram, and this is the third night, beginning of the third day of Muharram, in accordance to how we calculate our lunar calendar. As we all know, our lunar calendar is based off of Hijrah, which is the first Hajj performed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. The solar calendar is based off of the AD, is the death of Christ, which never happened. So, Hazrat Ali says this is a world of deception, just something to think about. Before we start today's speech, or tonight's program, we're sitting down and dedicating ourselves to, bettering our lives through the remembrance of Imam Hussein and what he stood for. And this is something that helps our lives now and in the hereafter. So let's pray that Allah accepts our deeds today, increases our opportunities to get more and more sawab, to get more and more benefits from these nights that we don't know if we'll ever have them again. Let's please pray that we do sufficient ibadat and sufficient pursa and remembrance of Imam Hussein, so Bibi Fatima accepts it. She accepts our remembrance of her son and holds on to these deeds that we did and gives them to us on the day of judgment when we'll need them the most. Ya Allah, please increase our strength, our physical strength, our mental strength, our emotional strength, so we can do more and more ibadat every night. As every night goes on till the 10th of Muharram, we want to do more and more and more ibadat until it exhausts our body, Allah. Please allow us to get the benefit of these nights, and please accept all of our ibadat on our behalf and on behalf of our marhum. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. We can't do enough in these 10 days. I can't stress that. So tonight's agenda, we have Hadith Kissa will be recited in Arabic, beautifully recited by Brother Muhammad Raza, followed by, we'll have some Marcia, and then there will be an English speech, followed by the main Urdu speech will be brought to us by Maulana Sayyid Abid Bilgrami Shab from Hyderabad, India, very learned scholar. His last night's majlis was amazing, amazing majlis, and I'm sure that just set the bar so high. I'm excited to hear tonight's too. He's very, very knowledgeable and always teaches us new facts about Islam, new ways to look at things, and also new du'as, which is very important. A couple reminders is on Sunday night and starting Sunday night through Ashura. Basically, we're having alums live at the over here with all the brothers and sisters. So we'll have the Mehndi night on the night of the 7th, which is Sunday night. On the night of the 8th is Hazri for Hazrat Abbas, Babul Hawaij. Come with your prayers, and your prayers will be answered, because Hazrat Abbas is the gateway to our prayers. So on that night, we will have Hazri for Hazrat Abbas. On the 10th of Muharram, starting at 10:30 a.m., we will have the Amals for Ashura. 2:30 p.m., we're going to have our Julus that we do in Huntington Beach here, followed by Majlis of Imam Hussein and Faka Shikni.
And then between Faka Shikni and Sham Riva, we have a kids program. I know some of the kids have been working very hard on their presentations. If you have children who would like to participate online, you can participate. In person, you can participate. Give me a call. Let me know. Contact one of the volunteers. We can definitely welcome any of the children, and encourage all of the children. Children is, if you still like lollipops, let us know, and we could, sorry, I'm not trying to make jokes during. I just want to, we don't have an age limit on the participation here. You can recite a salawat, you could recite Surah Fatiha, you could give a speech, whatever you want to do to share with this community commemoration of al-Asr, of Muharram with the al-Asr Jamaat is welcome. So please contact us. So with the loud salawat, let's please welcome Brother Maza, Brother Mohammad Raza to recite Hadith Kissa before he comes on too. After the loud salawat, let's recite Surah Fatiha for the marhum of his family and for Kulzum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jal farajum. بسم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام يا قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي فقد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم
إن جدك تحت وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، فقد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي جدي أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، فقد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل
هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وعلى محمد محمد وعلى وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يخ- يق- يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخلت جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اللهم صل على محمد محمد وعلى وآل محمد. محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل وعلى محمد محمد وأجل. وعلى. Brother Jawad for Marcia. Bismillah.
Please recite Surah Fatiha 3 times Surah Ikhlas for Kul Mu'mineen Mu'minat. Bismillah. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی اور ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شبا ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شبا شہ سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے شہ سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے کربلا سے جو کبھی اور ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکد میں کہیں قلب ربا ہاں دھڑکتا نہ ہو مرکد میں کہیں قلب ربا علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی اور کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات کون سوتا ہے کنارے تیرے نہر فرات
تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے کربلا سے جو کبھی اور کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی اور جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں کبھی خود بخود میرے لیے کھا کے شفا آتی ہے خود بخود میرے لیے کھا کے شفا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرجهم. Please recite Surah Fatiha for Kul Mu'min and Mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Amazing recitation of Hadith Kisa. Amazing Marcia. We're very lucky to have such a talented community. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafajab. A'udhu billahi min shaitan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. Ya Allah, if we took the biggest thing we could ever imagine, made it grow exponentially over and over and over again, could still not come close to your size. For Allah, you are bigger than the universe. Ya Allah, nothing is closer to us than you. That's why you're closer to us than our jugular vein. Ya Allah, even in the depths of my imagination, if I create something in the depths of my imagination, you are there. For you are the only originator. You are the only creator. Ya Allah, you are the creator and you are uncreated. We cannot communicate without using created thoughts, created words, created voices,
created content, so we cannot even begin to praise you properly, Allah, because we don't have anything, any tools to properly praise you. Yet you allow us to praise you, and you accept our imperfect praise of you, and you make it into the perfect praise of you. Ya Allah, we're lower we are lower than insignificant pieces of dust in your size and your grandeur and your significance. Ya Allah, we don't even matter in the grand scheme of things, yet you see us, you know us, you understand us, you provide us with everything we need, and you create things that we like so we can have things that we like that we don't even need. Ya Allah, you are the best Lord we could ever imagine, greater than any Lord we could ever imagine. Ya Allah, please allow us to be better servants of yours. Increase our love for you, increase our nearness to you. Ya Allah, you provide us with so much. We ask you and ask you and ask you, and you tell us to ask you, and you tell us to ask you, and you provide us. And sometimes we think you're not going to provide us. What do? You show us. You show us that what? You think I'm not going to provide for you? You think I'm not going to provide for you, my lowly servant, and you provide us more than we deserve. Ya Allah, we want more. We want more, Allah, more in this world and in the hereafter. Ya Allah, please increase our blessings. Please increase our blessings and forgive every single sin that we committed. Ya Allah, we ask that you don't give us any blessings and any forgiveness on this night. No, Allah, we want those blessings. We want that forgiveness that is only available when on our behalf you shower blessings on Prophet Muhammad and the family of Prophet Muhammad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa farajum. Is there anyone to help me? Hal min yasirin yansuruna. Is there anyone to help me? Imam Hussein stood there and he cried and he pleaded for help. Cried and he pleaded for help. And who heard this help? Yes, his 6-month-old son, Hazrat al-Asr alayhi salam. What kind of a child must he have been? Every 6 months, every baby understands when their father is in need, when their mother is in need. And maybe it's because of his instinct, or maybe he was such a brilliant child because he was the son of the Imam that he understood the exact words the Imam was saying. But what did he do? He climbed out of his crib and tried to help his father and fell on the floor. But the calls weren't for him. No. Yes, the mutilated bodies of Hazrat Abbas started to move. Hani bin Urwa started to move and make their way towards their master. But the calls weren't for them. And yes, the call did go on the ears of those savages, those mercenaries, the trained assassins, the evil soldiers with the blood of the Ahlul Bayt dripping from their swords, from their axes, from their maces. Their quivers had been emptied with bows and with arrows being thrown at the Ahlul Bayt. Yes, they heard the calls too. And yes, the Brahmin monk were on their way. The Brahmin priests were on their way from India when he called to his brother-in-law for sanctuary. Yes, the call was for all of them, but the call was for us too. Well, the call was for us too, and the call was for, just like the call that Hazrat Ibrahim, had made to come for Hajj, when Allah said, you make the call and I'll deliver the voice, a call that lasted from then till this day. The call of Imam Hussein lasted like that. And what is he calling for? What is he calling for? Who is he calling? You think back, Imam Hussein was standing here asking for help and calling for help. And why did help not arrive? You think help didn't arrive? When his grandfather, the great Hazrat Abu Talib alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum, he loved Allah too. He loved Allah too so much that he took care of Allah's house. He took care of the Kaaba. He fed the pilgrims. He gave water to the pilgrims. He gave every dime he had to the furtherment of Islam. He gave every ounce of support he had to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was a child, all the way until his prophecy. Bar Muhammad wa Muhammad sallallahu Muhammad wa Muhammad wa the grandfather of the lover of Islam, the lover of Allah, the grandfather of Imam Hussein was Hazrat Abu Talib alayhi salam. And when he called for help, when the Ethiopian when the Ethiopian governor of Yemen tried to attack the Kaaba with camels, right? The great lover of Allah, Hazrat Abu Talib alayhi salam, he prayed to Allah to protect his house, the house of Allah. And what did Allah do? He sent birds with rocks in their mouth to kill the elephants that were coming to destroy the Kaaba. This is when Hazrat Abu Talib called for help. Now, what about when the lover of Allah, when the flesh and blood, the very body of he who Allah named, the lover, Habibullah, his the other grandfather of
Imam Hussein. Imam Hussein was the greatest lover of Allah. So when he asked for help, who do you think came? You think nobody came? You think nobody came? The jinn came and stood in front of Imam Hussein and said, "What do you want from us?" The who's who of the most elite from heaven, the angels, the best angels, the most competent angels, Hazrat Jibreel, Hazrat Mikael, Hazrat Israel, the angel of death himself came and stood in front of the Imam and said, "Imam, what do you need?" And the Imam sent them back. The Imam sent them back because the call of the lover of Allah was for the lovers of Hussein, the lovers of Hussein, the lovers of Bibi Fatima Zahra, us, the mankind who was going to carry on the torch of Islam. Imam Hussein wasn't standing up against revolt. No, he wasn't standing in revolt against Yazid. You can see this and we know this because there's authentic scriptures, authentic writing. There were journalists present. There were trustworthy people present. Every second of Karbala was documented. Every second of everything Imam Hussein said was documented. Every single thing that happened that day, and it wasn't just documented by Dan Rather or whatever news anchor we have, Oprah Winfrey, whatever, documented by the greatest scholar, the greatest, most trustworthy people like Bibi Zainab had first-hand account of what happened, even to the moment, even the very moment when Imam Hussein was surrounded, when the lover of Allah was surrounded by these mercenaries, these soldiers, these people who had left the path of righteousness and chosen the path of shaitan, were surrounding Imam Hussein. And Bibi Zainab couldn't see what was happening to Imam Hussein. Allah raised the ground so as Bibi Zainab could stand there and see what these monsters did to her brother. First-hand account so they could see what happened. And if you were to look to see what was written, if you could look to see what was written, what did Imam Hussein say? He said, "I did not come here for revolt. I did not come here to revolt against Yazid. Wikipedia is wrong. These historical recaps are wrong. Lies. Imam Hussein did not come to revolt against anything. Imam Hussein was going to Kufa to save Islam. The people of Kufa, the people were worried. They were scared. They said the religion that we love is being destroyed. There are people not worthy of leading prayers. There are people who are sinning openly, calling themselves leadership of Islam, the rules of Islam, the spirituality of Islam, the brotherhood, the peace of Islam. These are people who were free men. These are people who were free to make a choice. And that's what Imam Hussein stood up for. He stood up for Amr bil Maruf, enjoining the good, Nahi anil munkar, forbidding the evil. He stood up for freedom to make a choice, freedom to have a choice to not choose a tyrannical leader, freedom to choose your own path. Isn't that the freedom Allah gave us when He gave us free choice? Freedom to choose our own path. And this is the freedom that Imam Hussein stood up for. And who was Imam Hussein? Yes, one of his grandfathers was Hazrat Abu Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajhu for him, the great protector of Kaaba. On the other hand, was no other than he who was prophet before the soul and the body of Hazrat Adam were united. He was prophet before that, no other than the lover of the love of Allah, Habibullah, the Rasul Khuda, Prophet Muhammad Mustafa alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajhu farajum. This is the perfect man. That was his grandfather. Who is this man? This is a man who saved humanity. He saved the world. He came to he was raised in Arabia at a time when there was illiteracy, there was savageness, there was no law, there was no mercy, there were no rules of war. He's the one that gave the Arab nation libraries. He's the one that was the first person to have hospitals with different wards in it. This is the kind of advancement, the kind of technology, the kind of science, the kind of order that Prophet Muhammad brought. He taught people that you are not slaves to these idols. No, you are free, and you are free by the right that is given to you by your God. You are free to choose the path of righteousness and follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or choose any other path, walk the path of shaitan. It is your choice. But let me tell you about the glory of Allah. This is what Prophet Muhammad came to tell these ignorant people. These people were so ignorant, they would take their daughters and sell them into prostitution. They would take their newborn daughters, and if they had no use for them, they would bury them. They would bury them alive. This is the culture in Arabia. At the time when Prophet Muhammad was growing up and setting example and coming to prophecy, right? And so what did he do? He taught people about Bibi Khadija. He taught people about Bibi Fatima. He taught them not to bury their daughters.
He said, look at Bibi Khadija, look at Bibi Fatima, and now tell me that men are better than women. Now tell me you're more superior than women. Look at these two women who raised Islam, who saved Islam. That is what Prophet Muhammad did. And that is who this man was. And people knew this. And he asked everybody, Imam Hussein did, the lover of Allah, he who is the flesh and blood of the body of the Allah's love, Habibullah. He is the one who asked everybody. He said, am I not the son? Am I not the son of the first person to accept Islam? You can see this in the original recaps of what happened on Ashura. He said, I'm not here for revolt. I'm here to enjoin the good and forbid the evil. Am I not the son of the first person who accepted Islam? Am I not the son of the daughter of the Prophet, the only child of the Holy Prophet? Am I not the one who stood on the shoulders of the Prophet? Am I not the one who the Prophet said that that me and my brother are the kings of the youth of paradise? Am I not that? Am I not that? Am I not? And if you don't believe me, if you don't believe me, then let me leave. I'm not trying to revolt. I'm not trying to fight against anybody. I'm trying to leave. If you look at Wikipedia, the story has been corrupted and it's told as Imam Hussein went to go wage war in a revolt, and Umar bin Saad, came in and made a mistake. Right? We'll talk more about these personalities another day. But today, let's talk about the great love of Imam Hussein and Allah. You see, that's who he was. On one side, the grandfather was Hazrat Abu Talib. On the other side, it was no other than the man for who Allah was so pleased that he created. Everything we'll ever known was created for these personalities. Everything that any creation we will ever see was created out of love for these personalities and by expanding their light. And that is who his grandfather was. That's who his grandfather was. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. You see, one day, firsthand accounts are very important in Islam, right? Very important in this world is check your source. When you check the source, there's no better source than Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. And Bibi Fatima Zahra alayhi salam told a story one day to a very reputable scribe that was respected for his honesty. Abdullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. Bibi Fatima said that one day my father came into my house. One day, Bibi Fatima said this. One day my father came into my house. Why her house? Why her house? Because the house of Fatima was the house of Muhammad. And so Prophet Muhammad had come into the house of Bibi Fatima, and he said to her, he said, peace be on you, Fatima. And Bibi Fatima looked at him and replied, and upon you peace. You see the type of love they greeted each other with. So this was the love that Prophet Muhammad had for Bibi Fatima. And then Prophet Muhammad said to his daughter, he said, I feel weakness in my body. I feel weakness in my body. Rasul Khuda, who can go speak to Allah, instead of complaining to Allah about weakness in his body, he's talking to Bibi Fatima Zahra. For it was she that took care of her father. It was she who was dubbed the father's mother. It was her that took care of her father. And what did she do? She took care of her father. She reminded him, Allah protects you from weakness. Allah protects you from weakness. And she went and she got a cloak and she wrapped her father in it. Why a cloak? A cloak is comfort and security. And Bibi Fatima Zahra, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa farajum. He used to ask Bibi Khadija for a cloak after he got revelation and his body was exhausted from receiving revelation from Allah. He would ask for a cloak. And so Bibi Fatima Zahra on this day brought him a cloak. She brought him a cloak and she covered him in it. She brought him security blanket and covered her father in it. And she looked at him and she saw his face was shining like a full moon. I want you to think about this. I want you to think about the precision of Bibi Fatima's eyes. I want you to think about the knowledge of her mind and of her body. We can look at light. We can see light in its stationary state. But when light moves, when light travels, it's beyond us. And that's perhaps why we can't see angels, why we can't see jinn, right? They're all, around us, but we can't see any of it because our eyes don't move that fast. Now think about the precision of Bibi Fatima. She who was created from the most intense part of the light was
where Bibi Fatima was created, the kind of light she could see and the kind of radiation she could see. And she described it to us. And she said that light was, I saw his face shining like a moon with splendor. And after a while, my son, Bibi Fatima said, my son Hassan, and came in. He walked in the door. And what's the first thing Imam Hassan said to her? He said, peace be on you, mother. You know, I say this as a father. I come home. Sometimes I've been gone for hours, and my kids, you know, I'm lucky if they come and say salam to me an hour later. You know, no knock on you, but this was the love between Imam Hassan and his mother to show her the respect. Walk in the door, and the first thing he says to her is "Salam alaikum, salam alaikum, my mother." And how did she greet him? Not, oh, alaikum salam, yeah, go play. No, she looks at him, and Bibi Fatima says, "I replied, and upon you peace, O light of my eyes, and the delight of my heart." Uh, the light of my eyes and the delight of my heart. That's who you are, my son Hassan. She tells him this and greets him like this. And what happened? Imam Hassan all of a sudden got excited, not just because of the beautiful compliment that his mother had paid him, but it was because he said, mother, I smell a fragrance so sweet and so pure that it could be only that of my grandfather, the Prophet of Allah, right? First, he says, my grandfather, and then he says, the Prophet of Allah. You see, every single word is calculated by these personalities. Every single thing they did is an example to us. And so every single structure of a sentence must be examined, right? And so he says, I smell a fragrance that can only be that of Prophet Muhammad. Imagine the precision of Imam Hassan's nose. And imagine the beautiful smell coming out of Prophet Muhammad. You know, people would sit there and cling to him as he walked through the market and walked here. People he didn't even know would come and cling on his legs and hold on to him, right? And walk with him. And Prophet Muhammad would allow them to, because it was his duty as the Prophet of God to allow people to be in his presence and to gain whatever benefit they can from him. So he patiently would let that. And so Imam Hassan came in and he said, I smell the fragrance of my grandfather, the Prophet of Allah. And then Bibi Fatima says, I replied, yes, your grandfather is lying underneath the cloak. And so what did Imam Hassan do? He went near the cloak and he said, peace be on you, my grandfather, the Prophet of Allah. May I enter the cloak with you? This is Imam Hassan's house, right? He lives there with Bibi Fatima. And instead of going and say, hey, let me sit on your lap and jumping on his grandfather, he could jump on his grandfather. As we know, that Prophet Muhammad would put them on his shoulders, would hold these Imam Hassan on his shoulders. If you want to jump in their lap, no problem. But what did Imam Hassan do? He asked him, he said, may I enter the cloak with you? And Prophet Muhammad replied to his grandson. He said, and peace be on you, my son, the master of my fountain. You are given permission to enter. So Imam Hassan entered the cloak with his grandfather. And Bibi Fatima says that after a while, my Hussein came in. My Hussein. Bibi Fatima says this. My Hussein came in and says, what did he say? Peace be on you, my mother. Peace be on you, my mother. And she replied, Bibi Fatima replied, and on you peace, O light of my eyes, and the light of my heart. And delight of my heart, right? She has two sons. You are both the light of my eyes and the delight of my heart. She wanted to make sure they both knew that. And as soon as they walked in, and just as his older brother did, Imam Hussein got excited. He got excited. Oh, mother, I smell the sweet scent that could only be my grandfather. Bibi Fatima said, your grandfather is lying under the cloak. So Imam Hussein walked up to his grandfather and he asked his grandfather, he said, peace be on you. My grandfather, the chosen of Allah, my grandfather, may I enter the cloak with you. This is the man who stood there while people who his grandfather had educated, the lives he had saved. Half of these men wouldn't be there because their mothers would have never grown past infantile age. They would have been buried. But because he taught people the importance of women, these men now existed and were now standing there torturing who? He who said, my grandfather, the chosen one of Allah, may I enter the cloak with you? And Prophet Muhammad replied, he said, and upon you peace, my son, and the interceder of my followers, you are given permission to enter. My son and interceder of my followers. Bibi Fatima said this. What more reliable source do you have than Bibi Fatima Zahra? And so this man, this boy who would grow up to be a man, to be slaughtered by these monsters who would not have a life if it wasn't for Prophet Muhammad, who wouldn't have a life for him, he entered the cloak. And
Then what happened? After a while, Bibi Fatima says, Abul Hassan, Ali ibn Abi Talib entered and says, peace be on you, O daughter of the Prophet of Allah. O daughter of the Prophet of Allah. Peace be on you. His house. His house. This is Hazrat Ali's home too. He lives there too. But this is Bibi Fatima's house. And Bibi Fatima's house is the house of Prophet Muhammad. And so he enters this house and he tells her, he says, peace be on you, O daughter of the Prophet of God. And what and then she replies, Bibi Fatima says, I replied, and upon you peace, O father of Hassan. O Amir al-Mu'mineen, the commander of the faithful, O father of Hassan, the light of her eyes and the delight of her heart. O father of that child and leader of the commander of the faithful, Amir al-Mu'mineen, and Hazrat Ali, who loved his cousin, who loved his father-in-law, who loved his best friend, Prophet Muhammad. He said, Fatima, I smell a sweet fragrance, that of my cousin brother, the Prophet of Allah. And Bibi Fatima said, yes, he is underneath the cloak with your two sons. He is underneath the cloak with your two sons. And so Hazrat Ali went and he greeted the Prophet of Allah and he said, peace be on you, Prophet of Allah. Yeah, into the cloak with you. And how did Prophet Muhammad reply to this? He didn't say, come on in. No. What did he say to him? He said, and upon you peace, my brother, my legatee, my successor, my standard bearer, my legatee, my successor, my standard bearer, you may enter the cloak with me. And then after the rest of the house had been, not the rest of the house, but the rest of the personalities were under the cloak with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa jafar. Bibi Fatima Tadara says, she says her first stand account says, peace be on you, Father, O Prophet of Allah. Peace be on you, my Father, O Prophet of Allah. May I enter the cloak with you. And to that, Prophet Muhammad replied, and upon you peace, my daughter, O part of myself. Part of myself. He is a piece of her flesh. Oh, part of myself. You are given permission to enter. And so Bibi Fatima entered the cloak with them. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam held the ends of the cloak together, the two ends of the cloak. And there were other people in the house. So Miss Salma was there. And she tried to enter the cloak. And the Prophet told her, he said, your future is safe, but you can't enter this cloak. This cloak was the cloak of sanctity. See, this was making sure that there was no question on who Ahlul Bayt was. Right? Maybe if he had let Miss Salma in, arguments could be made that, the wives of the Prophet are Ahlul Bayt. But no, the Prophet Muhammad was saying, this is my family. This is just like he did on the event of Mubala. This is my family. These are my representatives. This is my flesh. This is my blood. And the Prophet, after he had closed the cloak and was holding it with his two hands, he raised his hands to the heaven and he prayed. The Prophet Muhammad said, oh Allah, these are the people of my household. They are my confidants, my supporters. Their flesh is my flesh and their blood is my blood. Think about the blood that Imam Hussein, the lover of Allah, was shedding on the day of Ashura. The blood of Holy Prophet, he was saying on this day, their flesh is my flesh, their blood is my blood. Yet they were out for flesh from this man who was telling Allah that these are my lovers. These are my lovers. Whoever hurts them, hurts me. Whoever displeases them, displeases me, right? People say Karbala was a war, not a tragedy. I am at war with those who are at war with them. I am at war with people who are at war with them. You don't think these people knew when Imam Hussein stood there and he said, I am the son of he who accepted Islam first. I am the son of she who is the only child of the Prophet. I am the one that he said are my successors and the kings of the youth in Jannah, right? These are the people that they were at war that they were at war with. And Imam Hussein made sure everybody knew what they were doing. If not by taking his word, he sent his son, another lover of Islam, Hazrat Ali Akbar alayhi salam. He sent him, he looked so much like the Prophet. Imam Hussein used to call him next to him when he missed his grandfather, and he would look at him and he would listen to him, and he was the one that delivered azan on that morning. So everybody who was there to slaughter these people knew this is the image of the Prophet. This is the image of the man whose name they say in adhan, right? Imam Hussein made sure they understood. And the Prophet said to them, he said, they are from me and I am from them. Oh Allah, bestow your blessing, benevolence, forgiveness, and your pleasure upon me and upon them. Remove any impurity from them and keep them thoroughly pure.
remove impurity, but keep them pure. They had no impurities. And he wanted to make sure that everybody knew that they have no impurities. And if they had any, I just told Allah to remove them. So they have no impurities. They're the pure. These are the pure. These are the pure people, right? This is Bibi Fatima Zahra's first-hand account. First-hand account telling us what happened. And then Bibi Fatima says this is where it gets interesting, right? It's already been interesting. This is where it gets interesting, right? Bibi Fatima, she says in her account, she says, then the Lord, the Almighty said, the Lord, the Almighty said, right? How did Bibi Fatima know? Did she say, I asked my father? He said, no. Bibi Fatima recognized the voice of Allah. She had heard the voice of Allah. She was made from the most intense light that Allah had first created. She was very familiar with her Lord. And so she did not have to ask whose voice this was. No, she heard it. And what did the Lord say? He said, my angels, O residents of heaven, verily I have not created and erected the sky, stretched the earth, and illuminated the moon, the bright sun, the rotating planets, the flowing seas, and the sailing ships, but for love of these five lying underneath the cloak. What Allah said. That's what Allah said, and Bibi Fatima heard him and recognized him. She was like, oh my God, I heard a voice. No, she knew this was the voice of Allah. She was very familiar with the voice of Allah. This is not the first time the voice of Allah had been in her house. And then Hazrat Jibreel, the trusted angel, asked. This is Bibi Fatima saying, how did she know who's asking? Jibreel is asking. Who says Jibreel is asking? Bibi Fatima is asking. How did Bibi Fatima know that Jibreel is asking? Because she knew Hazrat Jibreel alayhi salam. She could see Hazrat Jibreel alayhi salam just as clear as you could see me speaking right now. She looked up in the sky, looked up in the heavens. There are no curtains on anything, for she from whom the light was stretched to create everything, the heavens and the earth and the angels. She could look up in the sky and she saw Hazrat Jibreel, and she's telling us, Hazrat Jibreel alayhi salam, the trusted angel, asked, who are under the cloak? See, Bibi Fatima could see up to heaven, but Jibreel could not see down to earth. So he had to ask who's in the cloak. You see the stature of Bibi Fatima Zahra. You see the stature of Imam Hussein alayhi salam. You see the intense love that they had for their Lord. Hazrat Jibreel could not see down to earth, yet Bibi Fatima saw one, right? He could not see five down below. She looked up and she saw one. That's Jibreel. And she said Jibreel asked who it was. And the Almighty answered. She heard the Almighty answer. Those are the people, those are the household of the Prophet, the assets of the Prophet, right? They are Fatima, her father, her husband, and her two sons, Bar Muhammad wa ala Muhammad salwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farju. Not Muhammad, his daughter, her husband, and the sons. Not Muhammad Ali Fatima, right? No, Fatima, her father, her husband, and her two sons. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farju. That's right. Prophet Muhammad saved the world. He taught people out of ignorance and showed them the light. Showed them, don't bury your daughters. Don't bury your daughters. You are not better than women. You are not better than women, man. Find a man who's better than me. Who's better than Bibi Fatima, Bibi Khadija. Even Allah said, this is the house of Fatima. These are my beloved. Fatima, her father, her husband, and her two sons. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, if you recall, we oftentimes talk about Shaitan and how Shaitan was very jealous of Hazrat Adam, right? Jealous of Hazrat Adam, and as a result, he swore to corrupt mankind. That was his reaction. He wanted to, he found out he wasn't as important as Hazrat Adam, so now he's going to corrupt mankind. That's very, very awesome move, right? But Hazrat Jibreel on this day, he realized that he was beneath, he was below. No matter what his stature was, he could never achieve the stature of these five. So what did Hazrat Jibreel do? He did not curse Allah. He did not disobey Allah. No, he said, oh Lord, may I fly to earth and be the sixth of them? Let me go and be the sixth of them. Given permission from Allah to fly to earth. Bibi Fatima heard this. Bibi Fatima heard Hazrat Jibreel asking, and Allah say, you are given permission, Jibreel, to trust it. And he landed near them. He landed near them on the cloak. Given permission from Allah to enter the cloak. But what happened when he entered? When he came down, he said, peace be on you, O Prophet of Allah. The All-Highest conveys his peace on you. All-Highest conveys his peace on you and his greetings. By my honor and glory, my angels, my residents, and my very, I have not created the sky. And so then he asked Prophet Muhammad, he had been given
permission from Allah to enter the cloak. Yet Hazrat Jibreel came and asked Prophet Muhammad, do I have permission to enter this cloak? And the Prophet replied, peace be on you, O trusted bearer of Allah's revelations. It was Hazrat Jibreel who brought revelations down to Prophet Muhammad. He said, verily Allah's desire is to remove any blemish from you. And he allowed him to enter the cloak as well. And when he entered the cloak as well, they sat under this cloak, Hazrat Islam, the man who had more friends in heaven than he did on earth, right? The man who, when Prophet Muhammad went on Miraj and greeted the angels, all the angels asked him about Hazrat Islam. How's Hazrat Islam doing? They asked the Prophet Muhammad when he went to Miraj. Hazrat Ali turned to my father, Bibi Fatima says, and says, O Prophet of Allah, tell me what's the significance Allah has given for us getting together under this cloak. Tell me what the significance is. He didn't say, hey, what's the significance? Is there a significance? Hazrat Ali Islam turned to the only man who is greater than he, and he said, tell me the significance of this event. And what did Prophet Muhammad say? He said, by him who rightfully appointed me prophet, and chose me a messenger for the salvation of mankind. He saved mankind. Yes, he did. A messenger for the salvation of man, not only in this here world, not only because those Arab soldiers that were trying to attack and kill the flesh of his flesh and the blood of his blood, the lover of Allah, Imam Hussein, not only were these people not have existed, our salvation would have existed. We would have no hereafter. We would have no destiny, right? See, by him who rightfully appointed me prophet and chose me messenger, salvation of mankind, whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event, Hadith Kissa, the event of the cloak, Allah will bestow on them blessings and mercy. Angels will encircle them and ask Allah for the remission of their sins until the assembly disperses. Right? This is the second time we're mentioning. Maybe, inshallah, we get 2 rings of angels around us, right? Asking for remittance of our sins, right? And what did Hazrat Ali say? Bibi Fatima said, verily, by the Lord of Kaaba, we and our followers are winners. We are winners. We are successful. We and our followers are winners. We won. We won. That's right. Any problem you have, Imam Hussein is the solution. He fought for our freedom. He fought for Islam. Any problem you have, anything, any desire you have, any ailment, anything you're lacking in your life, any trouble you feel, any stress that you have, trust in Imam Hussein. Do ibadat for Allah and bursa for Imam Hussein. Do azadari and remember the sacrifice of Imam. Cry for Imam Hussein. And do the most you can do. Do matam until your arms are sore. To stand there and speak until your body is sweaty, right? Sit there, go to every majlis possible, drive 40 miles to come here after you watched another masjid. You know what I'm saying? Get off of work early to come here and set up a computer. Whatever you can do, you do for Imam Hussein, and your life will change here and the hereafter. If Imam Hussein's tears for Imam Hussein, remembrance of Imam Hussein is the key to the gates of heaven. Imagine what you could get on this earth. If you turn to Imam Hussein. Whatever your problems are, grieve for Imam Hussein and then ask them to be gone. And then ask for those problems to be gone. Remember this personality. Remember what happened. And after that, Prophet Muhammad, he was not done. He didn't say, oh, the angels and they pray for forgiveness. No, he said, by him who rightfully appointed me prophet, salvation of mankind. Whenever an assembly of friends mention this event, there shall remain no one grieved, but Allah will remove his grief. There shall remain none distressed, but Allah will dispel the distress. There shall remain none wish seeker, but Allah will grant his wish. Prophet Muhammad is saying this, a man who never lied, is saying, if you remember this event, you tell me what you want and you will get it. That is what did Hazrat Ali say? Hey, we're winners. What do you want? What do you want to do? You just won. If you recognize the greatness that this world, the seas with the sailing ships and the sun and the moon were created for these personalities. Nothing is that we will ever know has been created for anything other than these personalities. That is the secret. Hazrat Ali says that is a secret. Prophet Muhammad says that is a secret. And then Hazrat Ali happily says, verily by the Lord of Kaaba, we and our followers are winners and are blessed in this world and in the hereafter. Bar Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajil farjum. That is the man.
That is the man that stood there asking for help. Is there anyone to help me? Is there anyone to help me? And Allah sent down the angels, sent down the angels came, the angel of death himself came. Hazrat Jibreel himself came. Prophet Muhammad said that when he was on the Miraj, he saw an angel that was bigger than any creation he'd ever seen, came down and said, how can we help you? And Imam Hussein said, no, I want help from my people. I want help from the qawm of my grandfather. He wants us to help him save humanity, the salvation of this world. Keep the laws of Islam from diminishing. Keep the laws of Islam from diminishing. Enjoin what is good, forbid what is evil, and understand Allah made us free to choose our path. Nobody else, not even a tyrant like Yazid, can make me decide a different path. I'm going to choose my path, and the path I choose is the path of the followers of Hussein, the path of the followers of Hussein. And he begged and pleaded with people, remember who I am, and tried to negotiate safety and tried to negotiate him and his family leaving, the cries of his daughters, Allah Tash, the cries of the women seeing their sons leave and never come back. And when the negotiations were done, how did they know the negotiations were done? Because arrows were shot into the sky down to the tens. Arrows were shot into the sky down to the tens. And Imam Hussein, he touched his face, he touched his beard, and he said, it's time to go. It's time to go to your deaths. I have been given permission to fight. And as soon as the words came out of his mouth, none other than Muslim bin Asajah stepped out on the right flank with the sword drawn. And what kind of a fight did he do? All people could see from miles was a cloud of dust. And anyone who entered the cloud of dust, nobody exited the cloud of dust until one man fell. And that man was Muslim bin Asajah. He fell, he was struck, and the cloud of dust started to diminish. When the cloud of dust diminished, Muslim bin Asajah, he was the companion of Imam Hussein. He was laying on the ground with his clothes covered in blood, his body covered in dust. Imam Hussein and Hani bin Urwa and Habib bin Mazahir saw him, walked over to him. Imam Hussein looked down at him and he said, my dear friend, your pledge to me has been satisfied. Habib ibn Muzahir said, looked at him and said, my dear friend, what is your last wish? What is your last will? He said, my only will is this man. He pointed to Imam Hussein. He said, my only wish is that you die defending this man, that you die defending the man who defended Islam, that you die defending thee who loved Allah more than anyone who could ever love anything. He who was in the cloak on that night of Hadith Kissa when Prophet Muhammad said, I am at war with whoever you were at war with. Next, we have our very learned speaker from Hyderabad, India, Maulana Sayyid Abid Bilgrami Sahab. Bar Muhammad wa ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal farajum. Before Maulana sits, let's please recite a Surah Fatiha for the marhum of his family. His wife recently passed away, for his parents, and for Kul Mu'minin Mu'minat. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाला मजलूम करबला हुसैन इब्न अली हल मिन नासिरन यंसरना सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ादारान इमाम अल-असर इमाम बारगाह लॉस एंजलिस 1443 हिजरा की दूसरे मुहर्रम की मजलिस है। दिन गुजरने के बाद रात की शब 3 मुहर्रम है। आज 2 मुहर्रम का दिन गुजर गया और ये रात की मजलिस मगरिब के बाद की। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको सेहत के साथ रखा और ये मुहर्रम हमको अता किया।
یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے، آپ یقین کرو اس بات پہ، یو جسٹ ٹرسٹ می۔ اندازہ نہیں ہے کہ محرم کتنی بڑی نعمتوں کو، رحمتوں کو لے کے آیا ہے یہ مہینہ، صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ وہ منتھ ہے کہ جس منتھ میں ہم مولا حسین سے قریب ہوتے، وی گیٹ کلوز ٹو امام حسین۔ ہماری ڈیسٹینی امام حسین ہے، یاد رکھو، ہماری ڈیسٹینی۔ اسی لیے کہ کسی معصوم، ہر معصوم ہمارا شافی ہے، پلیز غور سے سننا، ہر معصوم ہمارا شافی ہے۔ اس لیے کہ اصول کافی میں محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور حدیث کی پہلی کتاب اصول کافی، اس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہم صلی اللہ کی حدیث ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے روز محشر، ڈے آف ججمنٹ۔ آپ نے ایزی لے کے سنا، میں نے بہت ایزی لے کے پڑھا، شفاعت کریں گے۔ واٹ ڈو یو مین شفاعت کریں گے؟ مین چیز شفاعت ہے، یاد رکھو، مین چیز شفاعت ہے۔ اس لیے کہ ڈے آف ججمنٹ کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ ایک دن 50,000 ایئرس کا ہے، 50,000 سنہ کا اللہ قرآن میں۔ آپ امیجن کر رہے 50,000 سنہ، جتنی لائف تم نے لاس اینجلس میں گزاری ہے 60 70 80 90 ایئرس کی، اس 90 ایئرس کا جو حساب ہے وہ پورا ڈیپینڈ کرے گا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر، کہ اس دن اگر تم پاس ہو گئے، تمہارے اعمال ایکسپٹ ہو گئے، تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو گئے، بیڈ ڈیڈز ریز ہو گئے، گڈ ڈیڈز انکریز ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم تلخین میں بھی صراط پڑھتے ہیں، صراط اور میزان انہیں ہمارے اعمال کو وہ اسکیل میں تولا جائے گا کہ میں نے پوری اپنی لائف میں کیا کیا، واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف ان لاس اینجلس، ہاؤ ڈیڈ آئی اسپینڈ مائی لائف، تو وہ پورا ایک جگہ رکھا جائے گا۔ رکھنے کے بعد اگر میرے گڈ ڈیڈز زیادہ ہے اور بیڈ ڈیڈز کم ہے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ ڈے آف ججمنٹ کیسا ہے؟ وہ میدان میں ہر آدمی کھڑے رہے گا، اس کو ایزی مت لو۔ میں ڈے آف ججمنٹ میری ٹاپک نہیں ہے، نصرت امام میری ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا صرف سیکنڈ مجلس میں، سو امپورٹنٹ۔ آپ یاد رکھو کہ ڈے آف ججمنٹ وہ ایک دن 6 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے کا نہیں ہے، 24 آورس کا ایک دن نہیں ہے۔ اللہ بولا 50,000 ایئرس، امیجن 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن ہے کہ جس دن اللہ نبی آدم کے زمانے سے، حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے جہاں سے جنریشن شروع ہوا، تو جناب حابیل اور جناب قابیل، وہاں سے لے کے ظہور امام تک، ظہور امام سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ان سب کا حساب ہونے والا ہے، ان سب کا حساب اس دن میں ہونے والا ہے، وہ ایک دن میں۔ ہم وہ دن کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہ دن کیا ہے۔ آپ کو معلوم وہ ایک دن کیا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے وہ ایک دن، اس لیے کہ اللہ روز 1 بلین مسلمز، مور دین 1 بلین مسلمز ہے آج دنیا میں، مور دین 1 بلین مسلمز کو اللہ ایوری ڈے منیمم 10 ٹائمز ریمائنڈ کر رہا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازیں، 17 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں 17 رکعت، ان 17 رکعت میں منیمم 10 رکعت میں سورہ الحم پڑھتے، اور وہ سورہ الحم میں اللہ ریمائنڈ کر رہا مالک یوم الدین، وہ دن آنے والا ہے، یہ وہی دن ہے۔ اس دن سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے، سب سے زیادہ بڑا دن جو ہے، سب سے زیادہ مصیبت کا دن، آپ کو معلوم ہے اس دن ہر آدمی آ کے میدان میں کھڑا رہے گا، ہر آدمی کو آ کے اس کا اعمال، جسٹ امیجن کرو، یہ معصوم کی روایت ہے، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا۔ کیا بول رہا کہ ہر گریو سے، جتنی لاس اینجلس کی گریوز ہو، وادی السلام کی گریوز ہو، افریقہ کی ہو، سب کانٹیننٹ کی ہو، یورپ امریکہ میں، ساری زمین کے اوپر جتنی گریوز ہیں which we don't know کہاں پر ہے، ہزاروں سال پرانے کام تھے، اب کا we don't know، ساری گریوز میں سے، ہر گریو میں سے 70,000 میتیں باہر آئیں گی، ڈیڈ باڈیز۔ کین یو امیجن؟ 70,000 میتیں باہر آئیں گی ایک گریو سے۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے نبی آدم کے زمانے سے لے کے آج تک، آج سے لے کے ظہور امام سے لے کے ڈے آف ججمنٹ، سارے لوگ آئیں گے، سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے۔
جس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی ہے، سب ہے، سب ہے. کیسا کھڑے رہیں گے؟ ہاؤ ول اسٹینڈ؟ ہم کبھی پڑھتے نہیں نا، ہم کو تصور ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ دن کیا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں، مثال کے طور پہ میری ڈیتھ 80 ایئرس میں ہوئی، 90 میں ہوئی، 90 سال میں 15 سال مائنس کر دیں آپ، واجبات 15 ایئرس کے بعد شروع ہے، تو 75 ایئرس کا جو ویٹ ہے، 75 ایئرس کے جو تمہارے اعمال ہیں، جس میں گڈ ڈیڈز بھی ہے، بیڈ ڈیڈز بھی ہے، وہ سارے اعمال تمہاری پیٹھ پہ ہوں گے، بوجھ، وہ ویٹ تم کو اٹھانا پڑے گا، سارے اعمال کا ویٹ تم کو اٹھانا پڑے گا، اور اٹھا کر تم کو ڈے آف ججمنٹ میں کھڑے رہنا پڑے گا. کتنے سال؟ 50,000 سال. یو کین امیجن 50,000 ایئرس، 50,000 سال. اگر آپ کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو کئی دن نکل جائیں. 50,000 سال، ایک سال میں 365 ڈیز ہے. آپ امیجن کرو کتنا بڑا دن ہے. اس دن میرا معصوم امام کہتا، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ اس دن ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کرائیں گے. شفاعت ہوگی اس دن. پلیز غور سے سننا، الحسن امام بارگاہ والوں کے لیے بول رہا کہ یہ محرم جو ہے نا، وہ دن کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے. یہ محرم جو ہے اس دن تمہارے اوپر ہے. میں کیا سمجھ رہا پوری لائف میں، میرے پاس تو نیکی زیادہ ہے. یہ ذہن سے نکالو، یہ ذہن سے نکالو. اگر تمہارے ذہن میں یہ ہمیشہ رہے کہ میرے پاس تو نیکی زیادہ ہے، میرے گڈ ڈیڈز 100% زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایک گڈ ڈیڈ ایکسپٹ نہیں ہوا، تمہارے پاس بیڈ ڈیڈ زیادہ ہے. حکم کیا ہے؟ حکم کیا؟ پلیز غور سے سنو. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرو، whenever you do some good thing، جب بھی کوئی تم نیکی کرو، اچھا کام کرو، just forget it، بھول جاؤ، یاد مت رکھو. کیا چیز یاد رکھو؟ گناہ کو یاد رکھو. کوئی گناہ یاد ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا، ہم کو کوئی گناہ یاد رہتا؟ بالکل نہیں رہتا. اس لیے نہیں رہتا کہ ہم بولتے یار میں نے کیا ہی کیا، what I've done. یہ جب تک رہے گا تم، اس لیے کیوں کہا کہ نیکی کو بولو، گناہ کو یاد رکھو. تم نیکی کو یاد رکھو گے تو تم استغفار نہیں کرو گے، گناہ کو یاد رکھو گے تو تم سوری بولو گے. سوری بیسک چیز ہے، بیسک چیز ہے. میں 2 محرم کو الاسر امام بارگاہ لاس اینجلس میں مجھے سننے والوں کو بول رہا، بیسک چیز ہے. ایوری ڈے ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز بولنا، الفو 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 الفو. انگلش میں بولو، انگلش میں بولو. اللہ نوز، آئی ایم سوری اللہ، آئی ایم سوری اللہ، آئی ایم سوری اللہ، آئی ایم سوری اللہ، آئی ایم سوری اللہ. جتنا تم سوری بولو گے اتنا تمہارا وہ بڑھتا رہے گا. if you are not going to say sorry, you are going to have a big problem. You are going to have a big problem. سوری بولنا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ. آپ کو معلوم سوری بولنے کا دوسرا فائدہ، تمہارا غرور ٹوٹتا. اللہ اکبر. what I'm saying تمہارا غرور ٹوٹتا، تمہارا ایگو کریش ہوتا. اس لیے کہ سوری بولنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آج میرا اسٹیٹس ہے لاس اینجلس میں، آئی ایم اے ملینر. میں کسی کو سوری بولوں گا؟ نیور. سوری تمہارے غرور کو زمین پہ لے کے آ جاتا. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم لاس اینجلس کے کسی مومن کو سوری بولو. I'm not telling you this. اللہ کیا بول رہا؟ تم مجھے سوری بولو. اللہ کو، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہم کو کریٹ کیا، جس نے ہمارے اوپر رحم کیا، جس نے ہمارے اوپر کرم کیا، جس کی برکتیں ہیں، جس نے ہم کو زندگی دی، جس نے ہم کو لائف دی، جس نے ہم کو اسٹرنتھ دی، جس نے ہم کو عزت دی، جس نے ہم کو رزق دیا، جس نے ہم کو سانس لینے کی طاقت دی، جس نے ہم کو زندہ رکھا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں کیا سمجھ رہا؟ کیا زندہ میں اپنی مرضی سے ہوں؟ نو. اس نے ہم کو زندہ رکھا تو آج میں زندہ ہوں. وہ کہے گا آ جاؤ، ملک الموت کو حکم دے گا تو ایک سیکنڈ، ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی تم رک نہیں سکتے. فریکشن آف سیکنڈ بھی زندگی نہیں مل سکتی. کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنا بھی بڑا پاور ہو، تم فریکشن آف سیکنڈ کے لیے نہیں بچ سکتے. ملک الموت ایسا رو لے کے چلا جائے گا. اس وقت تم رو گے، اس وقت تم فریاد کرو گے. اس لیے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کا سرمن ہے، پلیز غور سے سنو. مولا علی کہتے
کہ جب انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے آتا ہے بیفور ہی ڈائز، ملک الموت رول لینے سے پہلے، ملک الموت رول لینے، میری ٹاپک نہیں ہے، ملک الموت رول لینے سے پہلے انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ آتا ہے، تو جب وہ اعمال نامے کو دیکھتا ہے کہ میرے گڈ ڈیڈز بالکل کم ہیں، میرے بیڈ ڈیڈز زیادہ ہیں، تو وہ روتا ہے، رو کے کیا کرتا ہے کہ اب تو میں اس دنیا سے جا رہا، اپنے روم کو، اپنے گھر کو ایسا دیکھتا ہے، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گھر بنایا، میرا ڈریم ہاؤس ہے یہ، میرا گھر بن گیا، میرے پاس اتنا پیسہ، بینک کی طرف نگاہ ڈالتا کہ اتنے پیسہ میرے پاس ہے، کاش یہ پیسہ لے کے کوئی مجھے زندگی دے دے، میرے پاس اتنا فیسلٹیز ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ جب جاتا تو اس وقت امام کا جملہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا ہے، کاٹ کے کہتا ہے واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف، واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی لائف۔ اب یہ لائف کا اینڈ ہے، وہ لائف کا اینڈ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی لائف کا اینڈ اتنی جلدی ہو جائے گا، کبھی اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کا اینڈ اتنی جلدی ہو جائے گا، اتنی آسانی سے اس کی زندگی چلی جائے گی، وہ کبھی نہیں وہ اپنی زندگی میں غرور اور تکبر کے ساتھ رہتا۔ یہی چیز تو فرعون کے ساتھ ہوئی، یہی چیز نمرود کے ساتھ ہوئی، یہی چیز شداد کے ساتھ ہوئی۔ اتنا بڑا جو اپنے آپ کو خدا بولتے تھے، جو اپنے آپ کو خدا بولتے تھے، ایک لمحے میں چلے گئے، ایک سیکنڈ میں آج کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں ہے۔ تو یہ یاد رکھو، یہ دعا کرو، یہ محرم جو ہے، یہ محرم یہ بہترین مہینہ ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، یہ بہترین مہینہ ہے اپنے گڈ ڈیڈز کو انکریز کرنے کا، رمضان ہو یا محرم، لیکن محرم زیادہ، اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن ہیں۔ تمہارے گڈ ڈیڈز اگر تم چاہتے کہ تمہارے انکریز ہوتے جائیں، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گڈ ڈیڈز میں اتنا اضافہ ہو کہ تمہارے گڈ ڈیڈز کہ اس لیے کہ اگر بیڈ ڈیڈز رہیں گے تو تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا۔ وہ دن، اور کیسا ہے وہ دن؟ ڈے آف ججمنٹ کا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 75 ایئرس کا ویٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، چلو اللہ بول دے، پلیز غور سے سنو، اللہ بول دے اوکے تم شیعہ ہو، تم سے میں حساب 1 مہینے کے بعد لوں گا، I'm going to look at you after 1 month۔ کیا کرو گے؟ ویٹ لے کے میں ٹھہر سکتا؟ کین یو امیجن؟ یہ میری ویک بونز، میں کیسا ٹھہروں گا؟ یہاں پہ مجھے چوتھے امام کا ایک جملہ یاد آیا، امام زین العابدین علیہ السلام، جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار تھا، جو کربلا کا سب سے بڑا ماتمدار تھا۔ اس سے زیادہ عزا کس نے نہیں کی؟ اس سے زیادہ گریہ کسی نے نہیں کیا، اس سے زیادہ ماتم کسی نے نہیں کیا۔ زمین پہ سب سے زیادہ عزاداری کرنے والا میرا مولا چوتھا امام، جو کربلا کے بعد 34 ایئرز زندہ رہے اور 34 ایئرز تک عزاداری کی، اللہ کی عبادت کی۔ وہ امام کا جملہ ہے، مولا علی کا جملہ بھی ہے۔ امام پلیز غور سے سنو، امام کی دعا میں امام کہتا ہے کہ پروردگار، میں جب لاکھوں برس کا سفر طے کر کے ایک ایسے تکیے کے اوپر، یہ امام علی کے جملے، ایک ایسے تکیے کے اوپر جو سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ کھردرا ہے، اس تکیے پہ، اس پلو پہ میں سر رکھ کر thousands ایئر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پہ رحم کرنا۔ ڈے آف ججمنٹ میں امام یہ کہہ رہا کہ پروردگار تو رحم کرنا۔ اس وقت سوائے اللہ کے رحم کے یا معصومین کی سفارش کے کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ ذہن سے نکال دو کہ تم بہت نیک ہو، تم بہت پائس ہو۔ دیکھیے میں لاس اینجلس اس لیے بول رہا کہ میں لاس اینجلس میں مدرس پڑھا، بٹ میرا مطلب صرف لاس اینجلس نہیں ہے، میں الاسر امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے یہ کمپلیٹ گلوبل میسیج دے رہا، جو بھی میری مجلس سن رہا کہ یو ہیو ٹو بی ریئل۔ یہ محرم کو غنیمت سمجھو، یہ محرم کو اللہ کی رحمت سمجھو، یہ محرم کی وجہ سے ہم بچے ہوئے۔ اگر مولا حسین کی سفارش نہ ہو، مولا حسین کی شفاعت نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس محرم میں 1443 ہجرے کے محرم میں کوشش کرو کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں قریب ہو جائیں۔ اگر ہم قریب ہو گئے، یہ بہترین مہینہ امام حسین سے قریب ہونے کا، اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے کہ میں امام حسین سے قریب ہو جاؤں۔
اور پھر ہم دعا یہ محرم میں مسلسل دعا کرنا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, اللہم ارزقنی زیارت الحسین اللہم زیارت الحسین فی الدنیا اور وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ بار بار کرو, اور کثرت سے یہ محرم میں 5 محرم ہے لاس اینجلس میں, آپ کثرت سے صرف 4 سلام کرتے رہو. کل میں نے بولا تھا سلام علی الحسین, سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. جو میں نے ابھی یہ جملہ بولا آپ کو کہ یہ منتھ مولا حسین سے قریب ہونے کا منتھ ہے, یہ منتھ امام حسین سے کلوز ہونے کا. اور یاد رکھو اگر تم امام حسین سے کلوز ہو گئے نا تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. سب سے زیادہ اگر تم کو کوئی بینیفٹ ملے گا, سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ ملے گا تو when you get close to امام حسین, when you get close to امام حسین, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. تو اس کے لیے یہ 4 سلام ڈیلی کرو, اتنا اپنا کانٹیکٹ مولا حسین سے زیادہ کرو, اتنا ٹرائی ٹو گیٹ کلوز. یہ بہترین ایک اپرچونٹی ملی ہے, اور خود اکیلے مت ہو. میری خواہش ہے العصر امام بارگاہ میں جو بھی میری مدد سن رہا کہ پلیز پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے بچوں کو امام سے کلوز کرا دو. تمہارے ویسٹ کے بچوں کو بول رہا, ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں, ان ماؤں کو بول رہا کہ پلیز بول رہا پلیز تم 10 منٹ 10 منٹ اسپیئر کرنا, سیریسلی ریلیجسلی, جیسے بچوں کے اسکول کے لیے تم بیٹھتے, بچوں کے ایگزامس کے وقت جیسا تم بیٹھتے, ان ماؤں کو بول رہا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی زبان پہ یہ جملے لگاؤ کہ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. کیوں؟ وہ بچے پوچھیں گے کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں, وائی آر وی ڈوئنگ دس, ہم کس کو سلام کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس وقت یو کین سے کہ یہ محرم کا سٹارٹ ہو گیا, محرم کا آغاز ہو گیا, ہم مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں, ان کے بچوں کو سلام کر رہے ہیں, ان کی اولاد کو سلام کر رہے ہیں, اور ان کے اصحاب کو سلام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یو کین ایکسپلین اباؤٹ دا کربلا ٹریجڈی, کہ کربلا میں کیا چھوٹی چھوٹی اسٹوریز تو سب کو معلوم ہے, ہر آدمی کو, ہر عورت کو معلوم ہے جو مصائب کربلا ہے. کسی شہزادی علی اصغر کا لے لو, بی بی سکینہ کا لے لو, بی بی زینب کا لے لو, مولا عباس کا, جناب علی اکبر, جناب اونا محمد, جناب قاسم, خود مولا حسین کا. آپ بتاؤ کہ دیکھو 3 ڈیز وہ لوگ تھرسٹی تھے, 3 ڈیز تک ان کو ہنگر تھا, اور اس کے بعد بولو کہ یہ یزید ایسا تھا. یزید کے بارے میں بتاؤ وہ کتنا بڑا ظالم تھا. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا, جنریشن میں تم کو اس عزاداری کو حفاظت کرنا ہے. آج کے دور میں نصرت امام یہ ہے, آج کے دور میں امام کی اگر نصرت کرنا ہے تو کربلا کی تم مدد کرو گے تو وہ امام کی نصرت ہے. اس لیے کہ زمانے کا امام خود بولتا آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا, دعائے ندبہ میں بولتے, دعائے ندبہ میں امام بولتے آئینہ طالب و بدم المقتول بکربلا, آئینہ الحسن و آئینہ الحسین, آئینہ ابناء الحسین, صادق بعد صادق صالح بعد صالح. یہ امام کے جملے ہیں جو دعائے ندبہ میں بولتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے ان ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے گھروں میں بچے ہیں, اگر تمہارے بچے, تمہاری لڑکی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 9 تک ہے, آپ بیٹھو اس کے ساتھ, sit with her and explain to her about کربلا ٹریجڈی. اس لیے کہ اگر تم نے کربلا کی ٹریجڈی کو نہیں بتایا, آج کے دور کی نصرت امام کا یہ ایک طریقہ کہ اپنی اولاد کو اتنا کربلا بتا دو, ورنہ کیا ہوگا. آج کل ہر چیز آن لائن ہے, اسکولس آن لائن ہے, کالجز آن لائن ہے, یونیز آن لائن ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ امریکہ, کالجز اسکولس کھلے نہیں کھلے, امام بارگاہ آن لائن ہے. تو بچے امام بارگاہ نہیں جا رہے, سینٹر نہیں جا رہے. اور یہ 10 دن ہر لڑکا لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا, 10 دن یہ اپنے گھروں میں بچوں کو نہیں رکھنا. I'm telling you نہیں رکھنا, بلکہ العصر امام بارگاہ لے کر آؤ. اور جو بھی آپ کا امام بارگاہ کلوزسٹ امام بارگاہ میں آپ جاتے ہیں, جو بھی سینٹر میں جاتے ہیں, ٹیک دیم ٹو دا سینٹر. وائی؟ اگر تم سینٹر سے دور کر دو گے, ہم پلیز میری بات آج تم غور سے سننا, اٹس اے ریئلی سیریس میٹر. یہ کووڈ کی وجہ سے سارے سینٹرز بند ہو گئے. تم بچوں کو امام بارگاہ سینٹر ضرور لے کے جاؤ, ایٹ لیسٹ 10 days ڈیلی لے کے جاؤ. They will ask why are we going daily? Just explain to them, یہ محرم ہے, یہ مارننگ ڈیز ہے, آج لے کے جائیں گے کل اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ tomorrow they will not come to the center, وہ لوگ نہیں آئیں گے سینٹر. وہ سب سے بڑی ٹریجڈی.
تمہارے پاس $1,000,000 ہوگا اکاؤنٹ میں، اگر تمہارا بیٹا اور بیٹی دیندار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میں ایک واقعہ سناتا آپ کو نیو یارک کا. آج سے 20-25 ایئرس پہلے، لیٹ 90s میں جب میں نیو یارک آیا تھا کویت سے، مجلس سے پڑھنے امریکہ آیا تھا محرم. تو میری ایک مجلس نیو جرسی میں تھی، نیو جرسی میں نہیں تھی، لانگ آئلینڈ میں تھی، شاہ نجف میں. جب شاہ نجف امام مرگا اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے، چھوٹا سا امام مرگا تھا. وہاں پہ وہاں کی مجلس کے بعد ویکینڈ کے اوپر نیو جرسی لانگ آئلینڈ میں ایک کویت کی فیملی تھی، ان کے گھر پہ مجلس تھی. تو وہاں میری ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی جو سرجن تھے یا فزیشین تھے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا انڈیا کا، بامبے کا. جو معلوم ہوا جب میں انڈیا سے آیا اور بامبے پڑھتا ہوں تو ملاقات ہوئی مجلس کے بعد. عام طور پہ مولانا سے بات کرتے بیٹھ کے میرے سے بات کر رہے تھے. تو مجھ سے کہا مولانا کیا حال ہے بامبے کا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. آئی سیڈ آپ کہاں سے، کون سی پلیس سے بلانگ کرتے؟ ہی سیڈ آئی ایم فرام بامبے. آئی سیڈ او یو آر فرام بامبے. آئی سیڈ کہ بامبے تو میں محرم میں جاتا ہوں، پڑھتا ہوں. تو جیسا اب یہ مجلس ہے al-Asr کی، میں بامبے سے ہی پڑھ رہا ہوں. تو ہی سیڈ کہ کیا حال ہے بامبے کا؟ آئی سیڈ بامبے از ویری گڈ. اس زمانے میں تو بہت اچھا تھا، ابھی بھی بہت اچھا ہے. میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ دین آئی آسکڈ کب آیا آپ بامبے سے؟ جسٹ امیجن اتنا بڑا ڈاکٹر، $500,000 یا $1 million اس کی سیلری ہے، سرجن ہے یا ٹاپ فزیشین، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی بٹ بگ شاٹ. تو آئی سیڈ کب آیا بامبے سے؟ ہی سیڈ آئی کیم ان 70s میں آیا. میں 90 کی بات، ارلی 70s کی بات کر رہا یا لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں جب آیا. آئی سیڈ اچھا، سینئر پرسن تھا. تو آئی سیڈ کیسا آیا بامبے سے؟ بس ایسی میں کیجول بات کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آئی ڈیڈ مائی MBBS، میرا میڈیسن میں نے بامبے سے کیا، دین ماسٹرس کرنے کے لیے میں نیو یارک آیا. تو اس وقت جب میں نے اپلائی کیا تو بہت جلدی مجھے یہاں کی یونی میں مل گیا ایڈمیشن ماسٹرس کے لیے. اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ یار میں امریکہ جا رہا ہوں. اس زمانے میں امریکہ جانا بہت بڑی بات تھی. تو میں نے فنڈس ریز کر کے ٹکٹ لے کے، بہت ایزی تھا. کہا میں امریکہ آیا. یہاں آنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی. واٹ اے نائس سٹی، واٹ اے نائس پلیس. میں نے 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی میڈیسن یہاں پڑھنا تھا میں نے ماسٹرس کیا. ہی سیڈ کہ آفٹر 3 months یا 6 months میرا گرین کارڈ ہو گیا. اس زمانے میں گرین کارڈ کا اتنا پرابلم نہیں تھا. کہا میرا پرماننٹ ریزیڈنس ہو گیا ادھر. اس کے بعد کہتا 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد میں سٹیزن بن گیا. when I got the citizenship I was so happy کہ مجھے سٹیزنشپ مل گئی یونائٹڈ اسٹیٹس کی. میں نے کہا یار، وہ کہتا کہ میں نے کہا یار مجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا، میں امریکن سٹیزن بن گیا، مجھے تو جنت کا پروانہ مل گیا. یہ سیٹ کہ پھر وہ سب کرنے کے بعد دین آئی کیم بیک ٹو بامبے. آئی گاٹ میرڈ. میں شادی کیا، شادی کر کے اپنی وائف کو لے کے آ گیا. ہم لوگ یہاں زندگی گزار رہے تھے، بہت اچھی لائف. آپ دیکھو میرا کتنا بڑا گھر ہے، میسو بنگلہ ہے. امریکہ میں تو سب کے اچھے گھر ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو بہترین بنگلاز دے دے. کہا اتنا بڑا میرا بنگلہ ہے، میرا اتنا بڑا بیسمنٹ ہے. میں نے کہا اچھا پھر آپ کے بچے کتنے؟ تو کہا 4 بچے، بس 4 بچے. پھر کہتا 4 بچے ہیں میرے. I said what happened? He said کہ مولانا جب ہم لوگ یہاں آئے اتنے بڑے گھر میں رہے، I was so happy. اتنی سیلری 200-300,000 ڈالر میری سیلری ہے، ملینس آف روپیز میں کماتا ہوں. میرے 4 بچے ہیں، میں بھی جاب کر رہا تھا، میری وائف بھی پڑھی لکھی ہے، وہ بھی جاب کر رہی تھی. ہم نے بچوں کو ٹیک کیئر نہیں کیا، ہم نے بچوں کو ریلیجن نہیں بتایا، ہم نے بچوں کو کچھ نہیں کیا. ان کی لینگویج بیریئر ہو گئی. ہمارے بچے صرف انگلش میں بات کر رہے تھے، میں بھی اس سے انگلش میں بات کرتا تھا جو ہماری لوکل لینگویج تھی. گجراتی، ہندی بھول گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے چاروں کے چاروں بچے امریکنائز ہو گئے، ویسٹرن کلچر کے ہو گئے. تو میں نے کہا ویئر آر دے؟ تو رونے لگا. ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر. ہی سیڈ واٹ ہیپن؟ اس نے کہا ایک علی جان ہو گیا، ایک میتھیوز ہو گئے، ایک میری ہو گئی، ایک ڈیوڈ ہو گیا. چاروں کے چاروں بچے انٹرکاسٹ میرج کر کے سب الگ رہتے، ریلیجن کو بھول گئے. اور یہ کہتا ہے کہ میں ریلیجس فیملی سے ہوں بامبے میں. میرے گرینڈ پیرنٹس
सब रिलीज, पूरी एंटायर फैमिली. देन ही स्टार्टेड क्राइंग डॉक्टर. अब उसका जुमला सुनना. ही सेड मौलाना अब मैं रिग्रेट करता हूं, मैं रिग्रेट करता हूं कि वाई आई एम हियर, वाई आई एम हियर. कहता अल्लाह ने सब दिया, इतना बड़ा बंगला है, इतना पैसा है, लेकिन न बेटी मेरी है न बेटा मेरा है. मैं कल मर जाऊंगा तो मुझे कोई फातिहा नहीं पड़ेगा. कल को मैं मरूंगा तो कल मेरे ऊपर कोई फातिहा मेरा बेटा नहीं पड़ेगा, मेरी बेटी नहीं पड़ेगी. तो फायदा क्या हुआ मेरा? तुम ये बोलना चाह रहा. दिस आई वॉन्ट टू टेल यू. अल-असर इमाम बारगाह में जो भी मुझे सुन रहा यूथ इस वक्त, मैं ये बोलना चाह रहा. वाई? इफ यू डोंट सिट विद योर किड्स, इफ यू डोंट स्पीक टू देम अबाउट मुहर्रम, अगर तुम मुहर्रम के बारे में नहीं बताओगे, इफ यू डोंट टेल अबाउट इमाम हुसैन, मेक सम स्मॉल स्मॉल स्टोरीज करबला के ऊपर, एंड स्पीक टू देम, स्पीक टू इट. मेरे माओं को बोल रहा, माओं को बोल रहा, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है. तुम दिन भर टेलीफोन पे हो, दिन भर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम है, तुम काम कर रहे, काम ज़रूर करो, बट यू हैव टू स्पेयर योर टाइम फॉर योर किड्स फॉर मुहर्रम. यू हैव टू स्पेयर. इफ यू डोंट स्पेयर, याद रखो, सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है. तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी. तुम्हारे हमारी लाइफ का स्पैन कितना है? 60, 70, 80, 90. 90 के बाद ना तुम्हारा बेटा तुम्हारी ग्रेव पे आएगा ना बेटी. उस वक्त तुम रिग्रेट करोगे. यही तो इमाम अली बोले कि अपनी जबान से, अपने दांतों से जबान को काट के कहता है इंसान के, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ. प्लीज रिक्वेस्ट करो. ये मुहर्रम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज. नुसरत इमाम इस वक्त यह है कि तुम कुछ जनरेशन को तैयार करके इमाम के लश्कर का सिपाही बनाना है अपने बच्चों को. एक लड़के को, एक लड़की को भी अगर तुमने बना दिया तो हियर एंड हियर आफ्टर सारे वो फायदे होंगे जो करबला वालों से मिलेंगे. सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद. हियर एंड हियर आफ्टर सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको. अगर तुमने नहीं बनाया तो देन फॉरगेट इट, फॉरगेट इट. हर चीज चली जाएगी. दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि डू समथिंग. अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लो, अपनी जिंदगी को बचा लो. ये नुसरत इमाम है. हल मिन नासिरुन यंसुरना. ये मौला हुसैन की आवाज़ है कि हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी? इज़ देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी? इज़ देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी? मौला हुसैन आशूरे के दिन बोल रहा है ये बात. इज़ देयर एनीबडी हु कैन हेल्प मी? कोई है हेल्प करने वाला? मैं आपसे पूछता, अल-असर इमाम बारगाह में बैठ के सब मुझे सुन रहे, अपने अपने घरों में बैठ के सुन रहे, इमाम बारगाह में बैठ के सुन रहे. आप बोलो कि आपने कोई इस साल मुहर्रम में इमाम हुसैन की हेल्प के लिए, इमाम हुसैन की मदद के लिए डिड यू प्लान एनीथिंग? मुहर्रम प्रैक्टिस नहीं है कि इनशर्ट करके आऊँ, शूज़. मैं मिसाल दे रहा, आप ये नहीं, मेरा मतलब नहीं है कि कोई इनशर्ट ना करे, कोई शूज़ ना. मैं बड़े वेल टू डू ड्रेसिंग करूँ, आऊँ मजलिस में 1 घंटा बैठूँ, घड़ी देखो चले जाओ. ये है मुहर्रम? नो. मुहर्रम कोई फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है. मुहर्रम हमारे जहनों को झिंझोड़ा अल्लाह इस तरह, हमारे जहनों को बेदार कर रहा है कि आर यू स्लीपिंग? जस्ट गेट अप, गेट अप. क्यों गेट अप? यू हैव टू डू समथिंग फॉर करबला. मौला हुसैन ने जैसा सेक्रीफाइस करके इस्लाम को सेव कर लिया. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लॉस एंजलिस में रोड्स पे जाओ. आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट. मेरा मतलब ये नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड. ये मेरा मतलब नहीं है कि तुम लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में जाके तुम प्रोटेस्ट करो. नो 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 नो. तुम्हारा कैरेक्टर से तुम रिवोल्यूशन लाना. तुम्हारी सॉफ्ट स्पोकन बन जाओ. कम से कम ये मुहर्रम में ये गिफ्ट दो मौला हुसैन को कि मौला यू आर सॉफ्ट स्पोकन, आप सॉफ्ट स्पोकन थे. मौला मैं भी अपनी लाइफ में अपनी जबान पे कभी किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं सॉफ्ट स्पोकन रहूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीबडी. मौला मैं आपके मैसेज को पहुंचाऊंगा. अपने घर के माहौल को बनाओ, घर के माहौल को बनाओ. घर के माहौल को कैसे बनाओ? अपने घर में मैं हर लॉस एंजलिस में जो भी अल-असर इमाम बारगाह से मुझे सुन रहा, मैं सबको बोल रहा कि
4 मीटर 5 मीटर 8 6 मीटर 7 मीटर नॉर्मल क्लॉथ ब्लैक कलर का खरीदो, नॉर्मल क्लॉथ खरीदो, कोई एक्सपेंसिव बात नहीं कर रहा, $20 $25 $15 की बात, मुझे नहीं मालूम क्या रेट है। खरीद के अपने घर में सब परचम लगा दो, ब्लैक कर दो, कपड़ा लगा दो। ये मत बोलो वो मेरा इतना ब्यूटीफुल $1 मिलियन का बंगला मैं उसको ख़राब करूं, नहीं, ख़राब नहीं कर रहे। तुम अपनी नस्ल की हिफाजत कर रहे, अपने जनरेशन की हिफाजत कर रहे, तुम अपने घर के माहौल को, घर के एटमॉस्फेयर को करबला बना रहे। इसलिए कि अगर इमाम बारगाह नहीं जा रहे, ऑनलाइन मजलिस सुन रहे, तुम्हारे बच्चे घर में, बच्चे पूछेंगे, मैं सिर्फ बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे पूछेंगे तुमसे, क्या बोल के पूछेंगे कि वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू पुटिंग ब्लैक क्लॉथ, देन यू कैन से कि बेटा ये मॉर्निंग डेज है, मॉर्निंग ड्रेस ब्लैक है, ये मॉर्निंग ड्रेस है, इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, बीबी फातिमा का घर उजड़ गया, इस्लाम सेव हुआ सिर्फ इसकी वजह से। अगर इफ़ आई एम सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह, तो जस्ट बिकॉज ऑफ करबला, तो ये बोलना कि मैं जो आज दीन है, आज जो इस्लाम बचा हुआ है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ करबला। इसीलिए हम ये काला कपड़ा बता के तुमको बता रहे कि ये मॉर्निंग डेज है। अगर हम रहें दुनिया में या ना रहें, जब मुहर्रम आए तो अपने घर को सियाह पोश कर दो। और घर के अमेरिका में तो कोई इशू नहीं है, कल भी मैंने बोला था, आज फिर रिमाइंड कर रहा, या हुसैन का ब्लैक परचम अपने घर पे लगा दो कि दुनिया को पता चले कि तुम मॉर्निंग डेज में, तुम्हारे घर में गम है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर के माहौल को बनाओ। और जितने टीवी प्रोग्राम्स हैं, 10 दिन में नहीं देखना, ये 12 दिन में, मेरे ये मतलब नहीं है कि 12 दिन के बाद देखो, मैं आपको सिर्फ रोक रहा कि टीवी को पुट ऑफ कर देना, टेलीविजन को पुट ऑफ कर देना। ये बच्चों को इवन कार्टून्स नहीं बताना, बच्चों को अभी से तैयार करो, जस्ट प्रिपेयर। ये माओं को बोल रहा, औरतों को बोल रहा, ये तुम्हारे बेनिफिट की चीज़ बोल रहा, तुम्हारे फायदे की चीज़ बोल रहा कि तुम आज नहीं कल मुझे दुआ देंगे, कल मुझे दुआ देंगे। नाउ यू विल से कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, हाउ कैन आई स्टॉप दिस। आप ये बोल रहे हैं ना, ही इज नहीं, मैं आपके फायदे की बोल रहा, आपके बेनिफिट की बोल रहा, कल तुम मुझे दुआ देंगे, यू आर गोइंग टू प्रे फॉर मी टुमारो। कल बोलेंगे काश मैं मौलाना बिलग्रामी की बात सुन लेती। बच्चों को उनके ब्रेन में, उनके जहन में, उनके कॉन्शियस में ये बात डालना कि मॉर्निंग डेज है, वी डोंट सी एनी कार्टून, कुछ भी नहीं देखना। उनको बताओ सारे टेलीविजन्स को ऑफ कर दो, रिमोट अपने पास रखो, ऑलवेज रिमोट अपने पास रखना, बच्चों के हाथ में रिमोट नहीं देना। मैं अपनी आंखों से देखा, इंशाल्लाह इस टॉपिक में आएंगे, ये 10 दिन में बताऊंगा कि क्या हालात है फैमिलीज़ के। तबाही है, तबाही है, तबाह। एक लड़की इधर है, एक लड़का उधर। अभी मैंने आपको बताया बॉम्बे का किस्सा। तबाही है, तबाही है। आज वो $1 मिलियन कोई काम के नहीं है, वो रो रहा कि मेरी बेटी भी चली गई, मेरा बेटा भी चला गया। क्यों चले गई? बिकॉज हमने बचपने में उनके ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, हमने बचपने में उनसे बैठ के रिलीजन के बारे में बात नहीं की। और अमेरिका जैसे मुल्क में, वेस्ट में, आप 18 ईयर्स के बाद यू कैन नॉट फोर्स योर गाय, बॉय और गर्ल, यू कैन नॉट, यू नो वेरी वेल, यू कैन नॉट फोर्स, यू कैन नॉट से यू डोंट मैरी हिम। शी विल से व्हाई, हु आर यू टू डिसाइड और हु आर यू टू डिक्टेट टर्म्स टू मी, दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज माई वे। जब क्या करोगे, क्या करोगे? तुम्हारी बेटी अगर किसी और के साथ कर लेगी शादी, तुम्हारा बेटा किसी और के साथ करेगा, वो मुहर्रम की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, नुसरत इमाम खत्म हो जाएगी। जनरेशन में खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, जनरेशन बाद जनरेशन तुम्हारी नुसरत खत्म हो जाएगी। प्लीज प्रोटेक्ट योर किड्स, प्लीज प्रोटेक्ट योर जनरेशन। ये है नुसरत इमाम। 1443 हिजरा का, मेरे मुहर्रम का ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर किड्स, इफ यू डोंट एक्सप्लेन अबाउट करबला, इफ यू डोंट एक्सप्लेन अबाउट मुहर्रम, तुम बच्चों के साथ नहीं बैठोगी। वो माओं को बोल रहा कि जो तुम 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करके जो डॉलर्स को अर्न कर रहे, वो किसके लिए अर्न कर रहे? तुम अपने बच्चों के लिए अर्न कर रहे ना। वो बच्चे ही तुम्हारे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या फायदा वो, क्या फायदा वो? यू टेल मी। बस मैं आखिरी हिस्से पे आ गया। 45 मिनट्स का मेरे मजलिस है, 45 to 50 मिनट्स। मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आई बेग यू, आई बेग यू, प्लीज लिसन प्रॉपरली व्हाट आई एम सेइंग।
نصرت امام، حل من ناصر ینصرنا، بیک آف یور مائنڈ آلویز یہ بات رہنا کہ مجھے میرے مولا کی مدد کرنا ہے، مجھے میرے مولا کی ہیلپ کرنا ہے. اگر تم نے امام حسین کی ہیلپ نہیں کی تو پھر کس کی کرو گے؟ کس کی آج کے دور میں میدان میں جا کے لڑنا نہیں ہے، آج کے دور میں جنگ کرنا نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، لاس اینجلس میں گھر میں بیٹھ کے sit in your house and you can help امام. پہلا سٹیپ میں نے صرف بتایا ابھی، اور آپ دن میں اور باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اگر تم نے نصرت امام کیا ہے تو تم سے اچھا نیک انسان جب تم ڈے آف ججمنٹ میں وہاں پہنچو گے تو اس وقت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک حسین کی مدد رہے گی. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد. ویری ویری امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. ویری اسٹرانگ میسیج میں دینا چاہ رہا کہ کربلا کا مقصد کو پہنچو. بس دوستوں میں کیا کروں، وقت تیزی سے جا رہا، بس ایک دعا دیتا. کل میں نے کہا تھا کہ 100 مرتبہ سورہ خل پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سارے مومنین نے پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، میرے لیے بھی دعا کرنا. 100 مرتبہ سورہ خل مومنین کے لیے پڑھنا، آن بیہاف آف یور مومن مرحومین، آن بیہاف آف یور مرحومین، اس کے لیے ضرور پڑھنا. نان مسلمس، یہ مولا کے جو چاہنے والے نہیں ہیں ان کے لیے یہ آپ دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آج دوسرا عمل دینا، روز ایوری ڈے، بہت ایزی ہے. اب یہ مجلس کے بعد 4 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحم کا سورہ پڑھو. ریسائٹ 4 ٹائمز الحم کا سورہ. کتنا چھوٹا سورہ ہے، ہارڈلی اٹ ٹیکس 1 منٹ 1.5 منٹ. ایون تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ابھی پڑھ سکتے فرش اعظم پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے آہستہ آہستہ پڑھو الحم کا سورہ 4 مرتبہ. تم کو اتنی بڑی شفا ملے گی، اتنے بیماریوں سے بچیں گے. پڑھو گے اور اپنی طرف پھونک لو، ایسا بلو کر لو اور نیت یہ کرو کہ پڑھو. اس کی نیتیں دیکھو کتنا ثواب ہے. 4 دفعہ تم نے پڑھا اور کہا اللہ جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ان کی شفاعت کے لیے یہ میں نے پڑھا. یہ 4 مرتبہ الحم کا سورہ پڑھ کے 1 مرتبہ بولنا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے الحم کا سورہ پڑھ کے مولا حسین کو سلام کیا محرم. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ تم بیماریوں سے بچاؤ گے. تم کیسا بھی مریض ہو، کیسا بھی مریض ہو، الحم کا سورہ یہ وہ سورہ ہے، یہ میں نہیں بول رہا، ہمارے تمام علماء بولتے 11 مرتبہ اگر کسی ڈیڈ باڈی کے اوپر پڑھو اور وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. آپ کو عجیب لگ رہا، یہ میراکل نہیں ہے، یہ الحم کا میراکل. تو 4 مرتبہ الحم کا سورہ ڈیلی پڑھنا ماہ محرم. مولا حسین کا اس کے بعد سلام کرو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. اب بولا مولا حسین کے صدقے میں الحم کا سورہ قبول کر لے اللہ. پہلی چیز بیماروں کو شفا دے دے، سارے بیماروں کو شفا دے، جو ہاسپٹل میں ان کو صحت، جو گھر میں ان کو صحت دے. اس کے بعد یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے، میری ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سارے مرحومین پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، جتنے بھی سورہ فاتحہ بھی ہے نا، یہ جتنے مرحومین ہیں اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کا اس کا ثواب ہو. یو ول ناٹ بلیو، یو ول ناٹ بلیو جو فائدہ ہوگا نا. تم دیکھنا 10 دن تم مجھے دعا دے دینا. آئی جسٹ نیڈ یور پریئرز، آئی جسٹ نیڈ یور پریئرز. تم مجھے دعا دینا کہ یہ 4 الحم کا میں 1.5 منٹ کا عمل دیا ہوں تم کو، کل دوسرا دوں گا انشاءاللہ. آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ کے بولو یہ مولا حسین کا سلام کر کے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب مولا حسین کو گفٹ کر دو. اس کے بعد بولو مولا یہ عزاداری ہماری قبول کرو اینڈ گیو می چانس، گیو می چانس ٹو سرو اسلام، ٹو سرو اسلام. اس کے بعد دیکھو کرم مولا کیا ہوتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجہ. آپ نے غور کیا کہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ہم کو ملی ہے. محرم 1443 ہجرہ کا محرم ایک ہمارے لیے ایک رحمت کا مہینہ لے کے آیا. رحمت، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی. یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا ہے. سب سے بڑا یہ سوچو
کہ میں مولا حسین سے قریب ہو رہا اس مہینے میں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت۔ 2 محرم آ گئی، 2 محرم، میرا مولا حسین منزلوں کو طے کرتا ہوا ایک روایت سے 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کربلا جب حسین پہنچے، 3 محرم کی رات ہے دوستو۔ مولا تو سب جانتے، جس گھوڑے کے اوپر امام حسین تھے وہ گھوڑا رک گیا، کربلا پہنچ گیا۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اس سال 40 کرے۔ گھوڑے سے اترے، مولا نے 7 گھوڑے بدلے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مولا جانتے ہیں، مولا جھکے زمین کو اٹھا، مٹھی اٹھائی، سونگھا، خاموش بیٹھ گئے۔ وہاں کے سارے لوگ جو ٹرائبس والے تھے سب دوڑتے ہوئے آئے کہ امام حسین آئے، امام حسین آئے۔ اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مولا حسین کی شفاعت نصیب انشاءاللہ۔ آئے دوڑتے ہوئے آ رہے، مولا حسین کی زیارت، مولا حسین کی زیارت۔ مولا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے، کسی نے کہا اس کو شط الفرات کہتے، کسی نے کچھ نام کہا۔ مولا حسین بار بار ایک بات پوچھ رہے، یہ بولے اس کا اور بھی کوئی نام ہے، اس کا اور بھی کوئی نام۔ ایک بہت سینئر بزرگ انسان تھا، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہا مولا حسین اس کو کربلا بھی کہتے، بس کربلا کہنا تھا۔ مولا نے مولا عباس سے کہا کہ قافلے کو یہیں روک دو، خیمے لگا دو، عماریوں سے سیدانیوں کو اتارو۔ اور پوچھا بنی اسد والوں سے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے ملایا، اس نے کہا مولا یہ میری مولا نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو بائی دس لینڈ۔ ان لوگوں نے کہا مولا آپ رہیں جتنے دن چاہے رہیں، یہ زمین مت خریدو مولا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس زمین پہ جو آیا وہ آگے نہیں بڑھ سکا، بس میرا مولا حسین نے کہا اب ہم قیامت تک اسی زمین پہ رہیں گے۔ مولا نے زمین کی بات کی، جو اس نے ریٹ بولا اس پہ مولا نے اوکے کیا، قافلہ رکا، بس اترا۔ بس دوستو سیدانیاں خیمے کے اندر آئیں، تھوڑی دیر میری مظلوم شہزادی خیمے میں بیٹھی، فوراً جناب فضا سے کہا کہ فضا جا کے میرے بھیا کو، میرے ماجائے کو بلا کے لاؤ۔ وہ فضا نے آ کے کہا کہ آقا شہزادی آپ کو بلا رہی۔ میرا مولا حسین اپنی بہن سے ملنے کے لیے خیمے میں گئی، جیسی خیمے میں گئی تو بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا بھیا یہ کیسی زمین ہے بھیا، جب سے میں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے بھیا۔ خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، وہ اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے اس کا پورا گھر اجڑ گیا، پورا گھر ختم ہو گیا۔ حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، بہن تم نے آواز نہیں پہچانی، وہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز تھی جو 2 محرم سے کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی، ہائے میرا بچہ حسین، ہائے میرا حسین۔ عزیزو بس وہی رکھ دیا گیا۔ مولا حسین نے زمین کو خریدا، اس کے بعد بنی اسد کی جو ٹرائب ہے ان کو بلایا، مردوں کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے یہ زمین خریدی ہے، 10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی، اس کے بعد ظالمین ہماری لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ دیکھو جو یہ زمین میں خرید رہا، اگر میرے لحد کی زیارت کے لیے اللہ ہم کو زیارت نصیب و لبیک یا حسین، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ جب میری زیارت کو کوئی زائرین آئے تو ان کو زیارت کروانا، اور اس کے بعد کہا میرے زائر کو بھوکا نہیں رکھنا، 3 دن مہمانداری کرنا۔ آج جو 40 میں کربلا میں مہمانداری ہوتی ہے وہ مولا حسین کی وصیت ہے۔ میں یہی کہتا مولا خود تو بھوکے شہید ہو گئے، خود تو پیاسے شہید ہو گئے مولا، لیکن آپ نے اپنے زائر کو بھوکا نہیں رکھا، اپنے ماننے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا۔ بس دوستو وقت گزرا، وہ منزل آئی کہ بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی۔ اس کے بعد میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد آ کے ہم کو دفن نہ کرے تو حکومت کے خوف سے تو تم پانی کے بہانے آنا اور آ کے ایک ایک مٹھی پانی ہمارے، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا تو ہم دفن ہوں گے۔ بس دوستو اس کے بعد میرا مولا حسین کی غربت معراج پہ چلے گئی، بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا،
بچے آئے، مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچے وہ سو ہیپی، گود میں اٹھا کے کہا بچوں ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن نہ کرے، ارے کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈالنا۔ بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج 12 محرم کو بنی اسد کا قافلے والے آج بھی آتے ہیں۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرو۔ سامنے سامنے مرد رہتے، ان کے پیچھے عورتیں رہتی، ان کے پیچھے بچے رہتے کہ مولا نے ہم سے بھی وصیت کی۔ وہ قافلے والے آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی، کوئی سر نہیں، پریشان پریشان کھڑے تھے۔ دیکھا سامنے سے ایک اونٹ آیا اور عجیب سوار ہے کہ توق و زنجیر میں اسیر ہے۔ اونٹ بیٹھا، وہ سوار اتر کے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں یہ کس کا لاشا ہے۔ عزیزوں وہ کہتے کہ ایک یہ سوار ایک جوان میت پہ گیا جس کا سینہ زخمی تھا، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، وہ لاشا اٹھایا۔ پھر کہتے کہ ایک لاشا اٹھا جو پامال تھا، ٹکڑے کہنے لگا یہ میرے بھائی قاسم کا ہے۔ پھر 2 چھوٹی میتیں اٹھائی، کہا یہ میرے بھائی اون محمد کا ہے۔ پھر ایک چھوٹے سے لاشے کو اٹھا کے کہا یہ میرے بھائی علی اصغر کا۔ سارے لاشوں کو لے کر آئے، ایک ایک لحد دفن کرنے لگے گنجے شہیدہ میں۔ پھر کہتے کہ وہ نشیب میں اترے اور ان سے کہا کہ تم لوگ اوپر ہی ٹھہرو۔ وہ اکیلے آئے، اکیلے آ کر وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے، چیخ چیخ کے مار کے رونے لگے۔ جب اوپر آئے تو کہا کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے بابا حسین کا ہے۔ بس دوستو وہ سننا تھا۔ بنی اسد والوں نے کہا ارے آپ کون ہیں؟ تو کہا میں بابا حسین کا، میرے مولا حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ سب نے پرسا دیا۔ جب سب دفن ہو گئے یہ لوگ جانے لگے تو کہا ٹھہرو اب یہ ایک لاشا اور باقی ہے۔ وہ سیدھا لے کے نہر پہ آئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا ایک شیر ہے جو لیٹا ہوا ہے لیکن دونوں ہاتھ نہیں ہے۔ مولا عباس کو دفن کر کے ان سے کہا تم اوپر ٹھہرو۔ خبر کے اندر چوتھے امام اترا، بس میں نے حدیث ختم کر دی۔ اپنے رخسارے کو مولا عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا چچا عباس آپ تو یہاں آرام کر رہے، مولا ذرا کوفے میں آگے دیکھو، آپ کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھن گئی۔ ارے سیدانیہ میں مغنا چادر کوفے کے بازاروں میں۔ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ یہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ پروردگار الحسر امام بارگاہ کے جو انتظامیہ ہیں اور جو مجلسوں کو سپانسر کر رہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بالخصوص طاہر مومن جو اس کے بانی، ہمارے کمیل بھائی کے والد، اللہ ان کے درجات اور سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور سارے بیماروں کو، بہت بیمار کربلا، بیمار مدینہ صحت کاملہ دے۔ بالخصوص ہماری شمع بہن کو، اللہ کمیل کی والدہ کو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت کے سارے بیماروں کو صحت دے اور ان کو صحت۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین اور جو بھی آج کے مجلس کے سپانسر ہیں ان کے مرحومین، اور ہمارے طاہر بھائی کمیل کے والد کے لیے، ان کے لیے بھی، اور سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، سارے بانیان مجلس کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم
ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم قیدی بن کر پابند رسم لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم ایک بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بلڑا تیری بہن غریب نو نہیں بلڑا تیری قتل دا منظر ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم زہرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر اے قاسم اے ہائے قاسم اے قاسم اے ہائے قاسم اے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم اے ہائے قاسم اے قاسم اے ہائے قاسم اے قاسم یا حسین 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعا فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى والیک المؤول فی شدتی ورخا اللہم صل علی محمد وآل محمد اولي الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad واجعل فرجهم. Now ziyarat by Brother Al-Ghazni. Assalamu alaikum. It's actually going to be Ziyarah al-Waris. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى.
السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر. أطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمة ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. أشهد أنك أئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والجنة على أهل الدنيا والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أبي بكم مؤمن وبأبيكم موقن بشراء ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت والجمت وتحيت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك. أسأل الله بالشأن الذين لك عند بالمحل الذي لك لديه أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني معكم في الدنيا والآخرة زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن ولي. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك وأبرأ إلى الله وإليك منهم. زيارة all martyrs الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها ظفنتم وفزتم فوزا عظيما
فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليكم يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. ولعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرك الجحيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. The translation: O Allah, your deputy of Islam, the son of the 11th, is the Mahdi. May your blessings be on the 12th Imam and the 11 that came before him. In this hour and in every hour after, he is a guardian, a trustee, a protector, a leader, a helper, a proof, and an eye, until he appears on this earth in front of us without any hesitation and obedience to you. Please let him live on this earth for a long time. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And moment, I just want to remind everyone that we have in-person arrangements for Mehendi on the Shab of 7th Muharram and Hajri on the 8th of Muharram. Please attend the Jalus also, which is on Ashura at 2:30 p.m. But before that, we have and after we're going to have a preparation for Fakir Shikman. In the first few days, first days of Muharram, it's an honor to be given opportunities to help the Imam and show our love for the Almighty Allah. Let's take every opportunity we get and make the best of it. So with that being said, let's please recite Surah Fatiha for Kul Mu'minat, Kul Mu'minun Mu'minat, Muharram Tahir Mu'min, Muharram Heather Tahirniya, and all. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. Nare Haydri.